السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں کل 5 اشعار ہیں، یعنی یہ 5 شعروں پر مشتمل غزل ہے۔ اس غزل میں آپ کو فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ملیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کا مطلب آپ کے لیے ضرور کر دیں گے۔ اب دیوان غالب کے تقریباً اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے اس دیوان میں جن لوگوں نے غزلیں چن کر داخل کی تھیں انہوں نے اصل دیوان کے بعد بھی کچھ ضمیمہ جات اس میں شامل کیے تھے، جن کی تفصیل آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دیوان غالب کی جو اصل دیوان غالب ہے اس کی شاید آخری غزل ہونے والی ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: بدتر از ویرانہ ہے فصل خزاں میں صحن باغ، خانہ بلبل بغیر از خندہ گل بے چراغ۔ بدتر کا مطلب ہے خراب سے بھی زیادہ خراب۔ ایک تو ہوتا ہے نا بد برا، اور ایک ہوتا ہے بدتر بہت برا، اور ایک ہوتا ہے بدترین یعنی بہت ہی برا۔ تو اس میں درمیان والا رکھ لیا ہے انہوں نے بدتر۔ ویرانہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں کسی قسم کی آبادی نہ ہو۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے موسم، فصل خزاں یعنی خزاں کا موسم، اور صحن باغ، باغ کا صحن، باغ کا آنگن۔ خانہ بلبل، خانہ کہتے ہیں گھر کو، بلبل پرندہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، یہ استعارے کے طور پر یا اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بلبل کا مطلب ہوتا ہے، بلبل کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرندے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ خندہ گل، خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو، گل کہتے ہیں پھول کو، اور بے چراغ جہاں پر روشنی نہ ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ خزاں کے موسم میں باغ کا صحن ویرانے سے بھی زیادہ بے رونق ہو گیا ہے، اور بلبل کا گھر پھول کی ہنسی کے بغیر بے چراغ یعنی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے باغ ویران ہوگا تو نہ کلیاں کھلیں گی، نہ پھول کھلیں گے، نہ بلبل کو اطمینان کا کوئی لمحہ نصیب ہوگا، اور اس گھر کی رونق پھولوں سے ہے، پھول نہ رہے تو گھر کی رونق نہ رہی۔ اس شعر کو اگر آپ تھوڑا سا مزید کھولیے تو دنیا کا ذکر کیا گیا ہے باغ کو سامنے رکھ کر۔ بتا وہ یہی رہے ہیں کہ جب کسی پر الجھن آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس گھر کا حال بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کسی باغ کے اوپر فصل گل میں یا خزاں کے موسم میں گزرتی ہے، جو وہی اس گھر کے اوپر گزرنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بہار ہوتی ہے تو جس طرح کے پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، ہر طرف ایک خوشی ہوتی ہے، بلبل گاتی ہے، پھولوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہے، تو ایک رونق کا سما ہوتا ہے۔ لیکن جب پریشانیاں آتی ہیں، الجھنیں آتی ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے وہ گھر کہ جیسے کوئی ویرانہ ہو، بلکہ ویرانے سے بھی زیادہ بدتر جگہ ہو، اور ایسا ہو جیسا کہ کوئی باغ خزاں کے موسم میں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بلبل کو تشبیہ دی ہے انسانوں سے، کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر بلبل ہنسے گی نہیں، گائے گی نہیں، تو پھر اس کا گھر جو ہے وہ بے چراغ رہے گا، اندھیرا رہے گا۔ مطلب یہ کہ خوشیاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ساری رونقیں اور ساری بہاریں ہوتی ہیں۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: پتا پتا اب چمن کا انقلاب آلودہ ہے، نغمہ مرغ چمن زاہے صدائے بوم و زاب۔ چمن باغ کو کہا ہے، آپ جانتے ہیں، دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی تبدیلی۔ آلودہ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، اور نغمہ کہتے ہیں گیت کو۔ مرغ چمن کا مطلب ہے
وہ پرندے جو باغ میں موجود ہوں۔ بوم کہتے ہیں الو کو اور زاغ کہتے ہیں کوے کو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ باغ کا پتا پتا انقلاب سے بھرا ہوا ہے، یعنی زور و شور سے اس کی حالت بدل رہی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ خزاں میں پتجھڑ شروع ہو جاتی ہے اور سبز پتے رفتہ رفتہ پیلے ہو کر زمین پر گرتے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے عام دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے اور سردی اپنے شباب پر آتی ہے، اپنی جوانی پر آتی ہے، تو اس موسم کو ہم خزاں کا موسم کہتے ہیں، اور اس میں جو پتے ہوتے ہیں درختوں کے وہ پیلے پڑ جاتے ہیں اور پیلے پڑ کر زمین پر گرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیفیت کے لیے مرزا غالب نے انقلاب آلودہ کی جو ترکیب ہے وہ استعمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پرندے چمن میں پیدا ہوئے اور چمن ہی کے گیت گاتے رہے، خزاں میں ان کا گانا ویسے ہی بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے جیسے الو اور کوے کی آواز ہو، اور یہ بھی انقلاب کی مطلب ایک طرح سے کیفیت ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عیش اور عشرت کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے انسان بہت خوش ہوتا ہے، جن کو وہ اپنے زندگی کا ایک بہت لازمی حصہ سمجھتا ہے، ان کی رونق اور ان کی دلکشی ایک خاص قسم کی فضا پر یا خاص قسم کے ماحول پر ہی موقوف ہوتی ہے، یعنی اس پر ہوتی ہے۔ مثلا باغ میں سبزہ ہو، پھول ہوں، درخت ہرے بھرے ہوں، تو ہر پرندے کا نغمہ آپ کو بہت ہی خوشگوار لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں اور بے رونقی چھا جائے تو بہتر سے بہتر نغمہ بھی دل آویزی اپنی جو ہے نا وہ کھو بیٹھتا ہے۔ مرزا غالب نے یہی نہیں کہا، غم اور رنج کی افسردگی کی حالت میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے برے لگنے کا ذکر ایک جگہ اور بھی کیا۔ مثلا ان کا ایک شعر ہے، غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو، مجھے دماغ نہیں خندہ ہائے بیجا کا۔ اس شعر کا اگر آپ ایک طرح سے مکمل مطلب نکالنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس شعر میں وہ کون سا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے، یعنی بنیادی یا مرکزی خیال ہے جس کے بارے میں مرزا نے بات کی ہے، تو آپ اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے اور اس کے یہ مختصر سے معنی اپنے ذہن میں کرنے کی کوشش کیجیے کہ انسان کو ہر چیز اس وقت اچھی لگتی ہے جب اس کے اندر کا موسم اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ غمگین ہیں، اداس ہیں، اور میں آپ کو کسی رقص کی محفل میں لے جاؤں، ایسی محفل میں جہاں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی ہوں، تو آپ اس کا کوئی لطف نہیں لیں گے۔ چیزوں کا لطف لینے کے لیے ارد گرد کے ماحول کا بہت اچھا ہونا بھی بہت لازمی ہے۔ آپ اس مثال سے لے لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ کے سر میں بہت سخت درد ہو رہا ہے، اور آپ کو ہم ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں لوگ ہنس رہے ہیں، گا رہے ہیں، پی پلا رہے ہیں، خوشی سے ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، لیکن آپ اس کا کوئی لطف نہیں لیں گے کیونکہ آپ کے اندر کا موسم درست نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر موسم کے لیے خوشگوار موسم کے ساتھ اگر آپ کسی بھی چیز کو لطف لینا چاہیں گے تو آپ واقعتاً اس کا لطف لیں گے، لیکن جب آپ کو کسی چیز میں اداسیاں اور پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہوں تو آپ کے سامنے اچھی سے اچھی محفل، اچھے سے اچھا عیش و عشرت کا سامان رکھ دیا جائے تو وہ آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے 5 اشعار ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے حصے میں ان 2 اشعار کا مطلب آپ کے لیے پیش کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو جتنی مختصر ہو اتنی بہتر ہے۔ اس کے اگلے 3 اشعار انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔